سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ دھمکی لگا دی ایران نے کہ اگر جنگ ہوگی تو پھر مکمل جنگ ہوگی. اگر آپ کسی ایک جگہ پہ لڑائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بندی کی ہر طرف خلاف ورزی. اور پھر ایران نے یہ بھی دھمکی لگائی کہ اگر لبنان کے اندر قتل عام کو نہ روکا گیا تو ہم آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ بند کر دیں گے باب مندب کو بھی, تو پورے علاقے کی تجارت رک جاتی ہے اس سے. لہذا ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پہ ایکشن لیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بعد میں اعلان کیا کہ کیونکہ ایران کو اس پہ بڑے تحفظات تھے تو میری نیتن یاہو سے بات ہوئی ہے جس میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ بیروت لبنان پر کوئی حملہ نہ کریں. انہوں نے اپنے فوجیوں کو واپس بلا لیا ہے اور ان کا شکریہ. اس طرح اسرائیل ان پر فائرنگ روکنے پر اسرائیل نے اتفاق کر لیا ہے. دیکھتے ہیں سلسلہ کب تک چلتا ہے, امید ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پہ جنگ بندی کروا دی. لیکن ایکسیس میڈیا جو ہے اس نے ایک دعویٰ کر دیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو ڈانٹا ہے. امریکی میڈیا نے کہا کہ آج صبح دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کے دوران ٹرمپ نے لبنان میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی فوجی کارروائیوں اور ایران کے ساتھ امن مذاکرات کو نقصان پہنچانے کے خطرے پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو پر شدید غصہ نکالا. دو امریکی حکام اس گفتگو سے باخبر تھے اور ایک تیسرے ذریعے نے یہ بتایا میڈیا کو کہ ایک موقع پر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پاگل کہا اور ان پر ناشکر گزاری کا الزام بھی لگایا. نیتن یاہو کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ایک امریکی عہدیدار نے میڈیا کو یہ بتایا کہ ٹرمپ نے کہا تم بالکل پاگل ہو چکے ہو, اگر میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے, میں تمہاری جان بچا رہا ہوں. اب ہر کوئی تم سے نفرت کرتا ہے, اس سب کی وجہ سے اب ہر کوئی اسرائیل سے نفرت کرتا ہے. جبکہ اس گفتگو سے باخبر ایک دوسرے ذریعے نے بتایا کہ ٹرمپ شدید طیش میں تھے اور انہوں نے ایک موقع پر نیتن یاہو پر چلاتے ہوئے کہا کہ تم آخر کر کیا رہے ہو. یہ ہے ناظرین اندر کی خبر جو امریکن میڈیا سے آئی ہے. اس کے ساتھ ایک خبر اور بھی ہے. نیتن یاہو نے بعد میں اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ کہا کہ جناب اگر ہم پہ حملہ ہوگا تو ہم حملہ واپس کریں گے, اور یہ ہم نے بتا دیا امریکہ کو کہ ہم نے یہ کرنا ہے. جبکہ اسرائیلی جو وزراء ہیں وہ اب نیتن یاہو پہ گرم ہو رہے ہیں. اسرائیل کے وزیر خزانہ نے نیتن یاہو کو کہا کہ جناب یا تو ہم ہیں یا وہ ہیں, کوئی درمیانی رستہ نہیں ہے, اور فلسطینی ریاست کے تصور کو ہم ختم کر دیں گے, دفن کر دیں گے. کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی, کوئی حدود نہیں ہوگی, سارا ہمارے قبضے میں رہے گا. تو اسرائیلی وزیر برائے نیشنل سیکورٹی اس نے جو کہا, اس نے کہا جی کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے کہا تھا کہ ایک مضبوط وزیر اعظم امریکی صدر کو بتاتا ہے جب ممکن ہو ہاں اور جب ضروری ہو تو نہ, یعنی ہم امریکہ کو ہاں بھی کر سکتے ہیں نہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا یہ ہمارا وقت ہے کہ ہم اپنے دوست صدر ٹرمپ کو نہ بولیں. اب وقت ہے وہ کرنے کا جو حزب اللہ پر حملے کرنے کے لیے ضروری اور لازمی ہے. ہمارے جنگجو یعنی انہوں نے جنگ بندی کے خلاف ووٹ دیا. انہوں نے کہا جی نہیں, نیتن یاہو کو ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ بولنا چاہیے, اور یہی پریشر تھا نیتن یاہو پہ. اور وہی ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر غصہ نکالا نیتن یاہو کے اوپر. ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہوئی ناظرین اسرائیل میں, یہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا. اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اندر نا ایک تقریب ہوئی, اور یہ اپنی نوعیت کی عجیب و غریب قسم کی تقریب تھی. اور یہ زیادہ تر عیسائی وفود بلائے گئے, مختلف ممالک سے ان لوگوں کا تعلق تھا, اور ان لوگوں کو کہا گیا کہ آپ یہاں پہ آگے کھڑے ہو کر اپنے اپنے دل کی بات کریں. یہ لوگ آتے تھے, آنکھیں بند کرتے تھے اور پھر اللہ سے معافی مانگتے تھے, یہی اپنے مذہب کے مطابق وہ سارا کرتے تھے. میں آپ کو چند لوگوں کی بات, ایک جرمن شہری ہے, وہ آیا, اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا اے مالک مہربانی فرما ہمیں ان تمام کاموں کے لیے معاف کر دے جو ہم نے کیے اور جن سے اسرائیل کی حمایت نہیں ہوئی. یہ اسرائیل نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر یہ پروگرام کروا دیا. پھر ایک کوریا کی خاتون آئی اسرائیل میں اسی ندامت کی تقریب میں, جو کوریا سے خاتون آئی تھی, اس نے کہا کہ اے باپ کوریا کی قوم کو معاف کر دے جس نے اسرائیل کے خلاف بات کی ہے یا اس کی مخالفت کی ہے. پھر ایک برطانوی وفد آیا, اس کے ساتھ ایک صاحب موجود تھے, انہوں نے کہا کہ اے باپ چرچ کو خاموش رہنے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں شریک جرم ہونے پر معاف کر دے. کیا تو حکومت اور چرچ دونوں میں ہمارے رہنماؤں کے دلوں کو ہماری قوم کے لوگوں کے ساتھ دوبارہ اپنی اور اپنے کلام کی تعظیم کی طرف موڑ دے گا تاکہ ایک قوم کے طور پر ہم ایک بار پھر اسرائیل اور یہودی لوگوں کے ساتھ حمایت میں کھڑے ہو سکیں اور ان کے دوست بن سکیں. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ایک تقریب تھی. میں حیران ہو رہا تھا کہ وار کی طرف جاتے ہیں, کبھی اس طرف جاتے ہیں. تھوڑا عرصہ پہلے میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھا جب وہ بہت اضطراب میں تھا, تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بہت سارے مذہبی قسم کے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور وہ عجیب قسم کے نعرے لگا رہے تھے. کوئی مذہبی قسم کا ان کا وہ سارا رجحان تھا. اب یہ ان کے عقائد ہیں, وہ اس کو ویسے کر سکتے ہیں, ہر کوئی آزاد ہے.
لیکن یہ فرسٹریشن بعض اوقات ظاہر کرتا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا کو جنگ کے اندر پھنسا دیا ہے. فی الحال اسرائیل کے لیے واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ٹھیک ہے کہ نفرت میں اضافہ ہوا ہے اور اسرائیل کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے فرانس سے. فرانس نے اسرائیل پر ایک پابندی لگا دی ہے. پیرس میں منعقد ہو رہا ہے ایک دفاعی نوعیت کا شو، اور یہ بہت بڑی نمائش ہوتی ہے جو پیرس میں ہوتی ہے. وہاں پہ انہوں نے 15 سے 18 جون کو ہونے والے پروگرام میں اسرائیل کی سرکاری شرکت پر پابندی لگا دی ہے. اسرائیلی حکومت اور وزارت دفاع کے نمائندوں کو اس نمائش میں شرکت کرنے یا اپنا قومی پویلین لگانے کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی ممالک آتے ہیں نا، پاکستانی بھی جاتے ہیں، باقی دنیا کے ممالک بھی جاتے ہیں، اپنے اپنے دفاعی ہتھیار لے کر جاتے ہیں. وہاں پیرس کے اندر اس شو کے اندر وہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے کون سے ہتھیار ہیں، کیسے ہتھیار ہیں. تو اسرائیل کو اب اس بات کی اجازت نہیں دی جا رہی. فرانس نے اسرائیل پر پابندی لگا دی. اب ایک طرف غزہ جو ہے اس کے اوپر مکمل کنٹرول اسرائیل اپنا پکا کر رہا ہے. انہیں اندازہ بھی نہیں ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ کس آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. نہ انہیں تاریخ کا ادراک ہے، نہ یہ ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور نہ انہیں لوگوں کے شعور کا اس وقت اندازہ ہے. لوگ کسی اور طرح نکل گئے ہیں، وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، جبکہ یہ بہت پیچھے رہ گئے، 40 سال 50 سال پیچھے. نہ ان سے اب بیانیہ بن رہا ہے اور نہ چیزیں ان کے کنٹرول میں آ رہی ہیں. ایک بہت بڑا فیلئر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہے اور یہ کسی اور پر ملبہ بھی نہیں ڈال سکتے. یعنی ملبہ کس پہ ڈالیں گے؟ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ملاقات ہوئی آج سے چند دن پہلے صحافیوں کے ساتھ، اس میں سے میں نے آج کچھ خبریں نکالی. یہ بالکل آف دی ریکارڈ ملاقات تھی. اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے صحافیوں پر دباؤ ڈالا کہ فلانی چیزیں آپ نے کرنی ہیں، اور صحافیوں نے اس کے حوالے سے سوالات کیے. کچھ سوالات بڑے سخت بھی ہوئے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا. اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صحافیوں کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر کی کیا بات چیت ہوئی اور کس طریقے سے بات چیت ہوئی. ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے صحافیوں کو یہ حکم جاری کیا کہ آپ بھارت کے خلاف جتنا زیادہ ہو سکے وہ آپ اپنے میڈیا کو کوریج دیں. یعنی جتنی زیادہ بھارت کے معاملات پہ آپ کوریج کر سکتے ہیں آپ کوریج کریں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو دعویٰ کیا وہ یہ تھا کہ بھارت بہت جلدی ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہا ہے. آپ نے ٹی وی چینلز پر یہی بتانا ہے کہ بھارت کے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں اور بھارت کئی حصوں میں ٹوٹنے والا ہے اور بھارت کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ بری طرح تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا. اب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا کو جو بریفنگ دی، جو بات چیت ان کے ساتھ کی، اس میں زیادہ چیزیں انہوں نے بھارت کے حوالے سے کی. اور یہ ابھی یہ جو واقعات ہوئے نا کوئٹہ میں یا بلوچستان میں جو واقعات ہوئے، یہ ان واقعات سے پہلے کی بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا کے لوگوں کو بلایا، پرنٹ میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے، جن میں کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ بھی کام کرتے ہیں، اور انہیں کہا جناب کہ آپ یہ بیانیہ بنائیں کہ بھارت کے ٹوٹے ٹوٹے ہونے والے ہیں، بیڑا غرق ہونے والا ہے بھارت کا. تو اب صحافیوں نے کچھ سوالات کیے جن کے بالکل ان کے پاس جواب نہیں تھے. ایک صحافی نے پوچھا کہ جناب اگر بھارت کے ٹوٹے ٹوٹے ہونے جا رہے ہیں تو بین الاقوامی میڈیا میں ایسی کوئی سٹوری کیوں نہیں آ رہی؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھارت کے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی کنفرم اطلاع نہیں ہے یا بھارت سے ایسے کوئی آپٹکس نہیں آ رہے، نہ ہی انٹرنیشنل میڈیا ایسی کوئی سٹوری رپورٹ کر رہا ہے. تو ہم یہ کیسے کہہ دیں جب انٹرنیشنل میڈیا یہ نہیں کہہ رہا، کسی طرف سے کچھ ایسی خبر نہیں آ رہی؟ تو اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس جواب نہیں تھا. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں، ان کی پالیسیاں بہت خراب ہیں، ان کا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے. تو آپ یہ خبریں چلائیں اپنے میڈیا کے اوپر، آپ بتائیں بھارت کا اصل چہرہ پوری دنیا کو. یہ وہ بار بار کہہ رہے تھے. ایک صحافی نے وہاں پہ، غالباً یہ کوئی پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا جناب کہ ٹی وی چینلز تو ٹکے ٹوکری ہو گئے ہیں پاکستان میں اور میڈیا کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ بات کرتے ہیں تو بھارت جو ہے وہ اس کو محدود کر دیتا ہے، رپورٹ بھی کرتا ہے. تو یہاں اب آپ اپنا بیانیہ کیسے چلائیں گے؟ میڈیا کی تو کریڈیبلٹی ختم ہو گئی. پاکستان کے میڈیا کو تو لوگ اب سنتے ہی نہیں، ہم اپنی مرضی سے کوئی خبر دے ہی نہیں سکتے. تو جب ہم یہ خبریں دیں گے تو لوگ ان کا اثر ہی نہیں لیں گے. جب یہ کہا گیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی آپ کو صرف اپنی فکر رہتی ہے، آپ قربان کر دیں اپنے چینلز اور آپ پاکستان کی خاطر اتنا نہیں کر سکتے، تو آپ کو بھارت کے خلاف بات کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ تو وہ اور طرف لے گئے معاملے کو، جبکہ کہا یہ گیا تھا کہ آپ نے تو میڈیا کو تباہ و برباد کر دیا، میڈیا کی تو کریڈیبلٹی ختم ہو گئی. انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبر چل نہیں رہی کہ بھارت کے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں، تو آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ خبر چلا دیں کہ بھارت کے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں، حالانکہ ہماری تو کریڈیبلٹی پہلے ہی ختم ہے. ہم تو کسی اور بین الاقوامی میڈیا کو کوٹ بھی نہیں کر سکتے اس معاملے میں. پھر ایک سوال کیا گیا، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلے اس سے ایک جو ہے وہ
दावा किया। उन्होंने कहा जी सिंध तास मुआहदे पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और ठोक देंगे, मौका आएगा हम ठोक देंगे, हम अपना पानी भारत को नहीं देंगे। इस पे एक सहाफी ने पूछा कि जनाब आप बताएं कि आप करेंगे क्या, भारत ने आपका पानी रोक लिया, इस वक्त रोका हुआ है, आप भाग दौड़ कर रहे हैं, तो आप करेंगे क्या? क्या आप भारत पे हमला करेंगे पानी छुड़वाने के लिए? तो DGISPR ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए कि भारत पे हमला करेंगे या पानी को जबरदस्ती छुड़वाएंगे या नहीं छुड़वाएंगे। फिर एक और सवाल किया गया कि जनाब आप ये कहते हैं कि भारत टुकड़ों में तकसीम होने जा रहा है, अगर एक मुल्क टुकड़ों में तकसीम होने जा रहा है, वो टूट रहा है, तो फिर आप उसके साथ इस वक्त जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है वो क्यों कर रहे हैं? ये मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त भारत के साथ डिप्लोमेसी कर रहा है। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के राउंड्स भी हो चुके हैं 2-3, और ये भारतीय मीडिया में रिपोर्ट भी हो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया में भी, और मुख्तलिफ जगहों पे इंटरनेशनली ये रिपोर्ट हो रहा है, और पाकिस्तान ने इसकी कहीं पे कोई तरदीद नहीं की। किसी जगह पे पाकिस्तान की सरकार से जब सवाल किया गया, बैनुल अक़वामी मीडिया ने किया कि जनाब ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही है, तो पाकिस्तान ने उसकी तरदीद नहीं की। जो खबरें बैनुल अक़वामी मीडिया में आई उनमें भी पाकिस्तान की हुकूमत ने इस बात की तरदीद नहीं की कि बैकडोर चैनल से पाकिस्तान के भारत के साथ इस वक्त राब्ते जारी हैं और डिप्लोमेसी की जा रही है कि पानी हमारा छोड़ दें। मैं इसके हक में होना चाहिए राब्ता, पानी अपना छुड़वाना चाहिए, लेकिन अगर एक मुल्क के टुकड़े होने जा रहे हैं और बहुत जल्दी वो मुल्क टूटने जा रहा है, तो ऐसे मुल्क जिसके टुकड़े होने जा रहे हैं उससे फिर आपको राब्ता करने का फायदा क्या? आप उसके साथ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्यों करते हैं? तो DGISPR के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। फिर एक और सवाल पूछा गया, जनाब अगर तो भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं तो वो दुनिया भर के ममालिक के साथ इतने बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है, जापान के साथ, अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ। अभी यूरोपीय यूनियन के पास गया, वहां पे बहुत बड़ा मुआहदा करके आया, जर्मनी के साथ उन्होंने किया। तो भारत दुनिया भर के साथ बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है और बैनुल अक़वामी तमाम कॉन्फ्रेंसेस के अंदर वो शामिल हो रहा है। आप कह रहे हैं उसके टुकड़े होने जा रहे हैं, तो उन ममालिक को नहीं पता इसके बारे में? इसका भी DGISPR कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए, लेकिन वो बज़िद थे कि बस आप भारत के ऊपर चढ़ाई कर दें सारे मिलकर, और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत के खिलाफ खबरें चलाए जिनका सर पांव भी नहीं है। इसी तरह मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। आपने भारत के मीडिया को देखा, वो कैसी कैसी खबरें चला देता। उन्होंने तो कराची फतह कर लिया था, वो तो पता नहीं क्या कुछ कर गए थे जंग के दिनों में, तो उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी फारिग हुई। भारत के अंदर उनका मीडिया मजाक बनकर रह गया। उनके अपने सोशल मीडिया पे लोगों ने जोक्स बना दिए, मीम्स बना दिए। पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसे नमूने थे, लेकिन शुक्र है वो कम थे, भारत में तो बहुत ज्यादा थे। तो फिर एक और सवाल किया गया, क्योंकि यहां पे ना DGISPR ने कहा जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, ये मैं आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूं, मकबूजा कश्मीर की नहीं कर रहा। DGISPR ने कहा कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है और जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, इसके पीछे भी भारत है और हमें यह पता है। तो इस पे सहाफियों ने यह सवाल किया कि अगर ये भारत करवा रहा है तो फिर आपने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से मुआहदे क्यों किए? और दूसरा ये भी कहा गया कि जैसे अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी भी की थी कि जनाब आपको सबूत मिल गए हैं, ऐसी कॉल्स आपको मिल गई, आपने बहुत सारा कुछ ऐसा ट्रेस कर लिया है जिससे पता चल गया कि भारत मुलव्विस है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ। तो फिर वो सारा कुछ कहां है? आपने अभी तक क्या किया? वो कॉल्स किधर हैं जो आपने पकड़ी है? क्योंकि बयानिया तो वहां चल रहा है। आज भी आजाद कश्मीर के लोग इकट्ठे होकर हजारों की तादाद में सड़कों पे बैठे हुए धरने देकर, और ये वाहिद इलाका है हमारे पूरे पाकिस्तान में जिसकी खुराक बंद की हुई है। दुनिया में बहुत कम एरियाज ऐसे हैं। गजा एक ऐसा इलाका है जिसकी खुराक बंद है और वहां पे खुराक और मेडिसिन नहीं जाने देते गजा में। वो इसराइल की एक पॉलिसी है, वो ये कहता है कि इनको इतना तंग करो कि ये यहां से नकल मकानी करने पे मजबूर हो जाएं, ये इलाका खाली कर दें, और इसराइलियों के लिए ये एरिया, रस्तों के ऊपर ममालिक फीस या टॉल वसूल करते हैं, वैसे ईरान चाहता है कि वो भी यहाँ पे गुजरने वाले बहरी जहाजों से फीस वसूल करे। फिर ईरान एक और चीज चाहता है कि दोबारा जंग शुरू ना की जाए ईरान के साथ, इसके हवाले से कुछ मजबूत जमानतें दी जाए, और ये भी ईरान चाहता है कि इसराइल जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर हमले भी खत्म कर दे, और खलीज में अमरीकी फौजी अड्डों की बंदिश भी उसके मुतालबात में से एक मुतालबा है, और माली मुआवजा तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ईरान का मुतालबा। अब देखे ना कितना फर्क है। अमेरिका कहता है यूरेनियम दो, आप नए हुर्मुज़ खोलो। ईरान कहता है गारंटी दो, आइंदा हमला नहीं करोगे। नंबर 2, जो नुकसान किया उसका पैसा भरो। नंबर 3, हम पे कोई पाबंदी नहीं रहेगी। नंबर 4, यहां से अपने अड्डे उठाओ। नंबर 5, आप नए हुर्मुज़ जो पानी रास्ता है उसकी अब हम फीस लेंगे वहां से जहाजों के गुजरने की। फिर ईरान ये कहता है कि हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक ना करें। फिर ईरान जब बैठेगा मुज़ाकरात के अंदर तो फिर तो गजा की बात भी होगी ना।
غزہ کے حوالے سے اگر پوری دنیا میں کسی ملک نے پریکٹیکلی سب سے زیادہ آواز اٹھائی ہے، ایران نے اٹھائی۔ اب غزہ کے اندر سے پہلی مرتبہ جو حماس ہے، حماس نے جو سٹیٹمنٹ دیا پہلی مرتبہ وہ ایران کے حق میں دیا، اور انہوں نے کہا جی ہمیں ان کو خوشی کا اظہار کیا جو ایران کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ تو غزہ والے تو ادھر کھڑے ہیں جا کے، حماس والے تو ادھر کھڑے ہیں جا کے کہ ایران جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ بہرحال یہ جو جنگ بندی ہے نا، اس کے اندر چند سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیتن یاہو کے پاس یہ آخری موقع ہے ایران کو تباہ کرنے کا۔ اگر ایران اٹامک پاور بن گیا تو نیتن یاہو فارغ ہے اس کے بعد، اور اگر امریکہ اس لڑائی سے نکل گیا تو دوبارہ کوئی امریکی صدر یہ درگت دیکھ کے اس لڑائی کے اندر نہیں آئے گا۔ تو نیتن یاہو نے بھی کہہ دیا ہے حیران کن طور پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اس کا سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی میرے دوست ڈونلڈ ٹرمپ سے میری بات ہوئی ہے، اور صدر ٹرمپ کا ماننا ہے کہ اب ایک ایسا موقع موجود ہے کہ ہم عظیم کامیابیوں سے فائدہ اٹھائیں جو ہم نے امریکی فوج کے ساتھ مل کر حاصل کی ہیں، تاکہ ایک ایسے معاہدے کے ذریعے جنگ پر اہداف حاصل کیے جا سکے جو ہمارے مفادات کا تحفظ کرے۔ یعنی نیتن یاہو بھی اب اس نتیجے میں پہنچنا شروع ہو گیا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے جناب ہم نے تو بڑی کامیاب جنگ لڑی ہے، تو اب ہم مذاکرات کر لیتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ ٹھیک کہہ رہا ہے کسی نتیجے پہ ہم پہنچ جاتے ہیں، کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دم یہ کیوں کہنا شروع ہو گئے؟ اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ اندازہ ہے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہاری ہوئی لڑائی میں سے نہیں نکلے گا۔ ابھی تک امریکہ کو کوئی فیس سیونگ نہیں ملی، امریکہ کو اس لڑائی کا کوئی نتیجہ نہیں ملا، بلکہ امریکہ پوری دنیا میں ایکسپوز ہو گیا۔ اسرائیل کا دفاعی نظام، امریکہ کا دفاعی نظام پوری دنیا کے اندر گندا ہو گیا۔ امریکہ کے جو ہے وہ 1.5 درجن کے قریب طیارے گر گئے ہیں، اور لگاتار اسے جنگ میں نقصان ہو رہا ہے۔ اس کا بحری جہاز جل رہا ہے پانی کے اندر، اس کے اتحادی اس کو چھوڑ گئے ہیں، کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امداد چلا رہا ہے، لیکن اس کے پرانے اتحادی اس کی مدد نہیں کر رہے۔ ایسی صورتحال میں اگر امریکہ اس جنگ سے نکل جاتا ہے تو یہ تو بڑی سبکی والی بات ہو جائے گی، بہت شرمندگی والی بات ہو جائے گی۔ تو دو ہی ریزن ہو سکتے ہیں پاکستان کو بیچ میں ڈالنے کے۔ دیکھیں شہباز شریف کو اگر بیچ میں ڈالا ہے یا عاصم منیر کو، تو دو وجہ ہو سکتی ہے نا۔ دیکھیں نا، اگر سپر پاور کی سپر پاوری ہماری مدد تک محدود رہ گئی ہے تو پھر تو صلح ہی کر دے، اس سے اچھا ہے۔ یعنی ہم پاکستان اب دنیا کو بچائے گا، دنیا کی مدد کرے گا، اللہ کرے وہ دن آ جائے، لیکن اس وقت تو پاکستان اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا۔ یعنی ہم دنیا کی صلح کرانے چلے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر جو جنگ چل رہی ہے اس میں پاکستان دہشت گردی کی اتنی خوفناک لپیٹ میں ہے، اس سے ہم نہیں نمٹ پا رہے۔ ہم دنیا کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی نہیں کر پا رہے۔ جو عالمی رینکنگ آئی ہے اس میں دہشت گردی میں پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہو گیا۔ حالانکہ ہمارے پاس ہے فیورٹ فیلڈ مارشل، کسی اور کے پاس نہیں ہے، لیکن ہماری ایسی دہشت گردی میں حالت ہوئی ہے، درگت بنی ہے کہ پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پہ آ گیا ہے دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں۔ حالت ہماری یہ ہے، تو ہم امریکہ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ بہرحال امریکہ کو ہم پہ یہ تو ٹرسٹ ہے کہ یہ اپنے بندے ہیں، وفادار لوگ ہیں، جو بات کریں گے یہ وہ کہہ دیں گے جا کے، اور ہمارے بغیر یہ نہیں چلیں گے۔ اب یا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو شٹ اپ کال مل گئی ہے کہ لڑائی سے بھاگو، بند کرو اس کو، ہم نہیں لڑ سکتے، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ ٹائم گین کر رہا ہے۔ لیکن نا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عاصم منیر امریکہ کو ایک فیس سیونگ لے کر دے سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کیسے؟ امریکہ کو فیس سیونگ لے کر دیں گے تو ایران کے اندر معاملہ نہیں بنے گا، ایران کو کچھ لے کر دیں گے تو امریکہ میں معاملہ نہیں بنے گا، تو بیچ کا رستہ کیسے نکلے گا؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ وہ ایران ہے، وہ تو جان پہ کھیل کر لڑ رہے ہیں، وہ کوئی ایسی کنٹری ہے، ایسی نیشن تو نہیں ہے جو کہیں گے ٹھیک ہے ہم لات نیچے رکھ لیتے ہیں، وہ تو کہیں گے لات اوپر رکھنی ہے اپنی۔ تو یہ کس طریقے سے کریں گے؟ عربوں سے بھی مشورہ نہیں کیا جب امریکہ نے لڑائی کی تھی۔ کیا یہ گارنٹی عاصم منیر صاحب دے سکتے ایران کو کہ امریکہ دوبارہ اٹیک نہیں کرے گا؟ پچھلی مرتبہ برطانیہ ان کا جو سب سے بڑا اتحادی تھا وہ مذاکرات میں شامل تھا، وہ کہتا ہے ہمیں بھی پتہ نہیں چلا انہوں نے جا کے اٹیک کر دیا، عربوں کو پتہ نہیں چلا انہوں نے جا کے اٹیک کر دیا۔ تو یہ شکوہ تو ان کے اتحادیوں کا بھی تھا۔ تو گارنٹی دینا بھی بڑا مشکل ہے، امریکہ کو فیس سیونگ لے کر دینا بھی بڑا مشکل ہے، اور اگر لے کر دینی ہے تو کس نوعیت کی فیس سیونگ لے کر دینی ہے؟ بہت ابھی دیکھیں نا 4,500 امریکی فوجی رستے میں جو مڈل ایسٹ میں آ رہے ہیں، اب ان کو پہنچنے میں اور سیٹل ہونے میں 4-5 دن کا ٹائم چاہیے۔ تو 5 دن تو مانگ لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور وہ اس کو ایک جنگ بندی سمجھ رہے ہیں، لیکن جنگ بندی ہوئی نہیں ہے۔ ابھی بھی ایران جوابی حملے کر رہا ہے، اور ایران کے جوابی حملوں کے حوالے سے انہوں نے 6 ڈرون مارے ہیں شام کے علاقے خراب الجیر میں، وہاں پہ 6 ڈرون مارے گئے ہیں، وہ وہیں سے اڑے تھے، لیکن ایران کی حمایتیوں نے مارے ہیں، ایران نے خود نہیں مارے۔ وہاں پہ امریکن فوجیوں کے نقصانات کا بھی اطلاع مل رہی ہے، جبکہ 3 بڑے حملے جو ہیں وہ ایران نے ابھی کیے ہیں اسرائیل پہ اور امریکی اڈوں پہ، اور ان کی ذمہ داری بھی ایران قبول کر رہا ہے۔ یعنی یہ 3 بڑے حملے مزید ہوئے ہیں ایران کی جانب سے۔ تو لڑائی ایسے ختم نہیں ہوئی، ابھی لڑائی ابھی چل رہی ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ ایک چیز اور ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے امریکہ میں ایک بہت بڑی مشکل پیدا ہو رہی ہے۔ یہ وہ مشکل سے بچنے کا بھی ایک
طریقہ ہو سکتا ہے کہ جنگ بندی کریں. فی الحال دیکھیں امریکہ میں ہم کیسے مینج کرتے ہیں, کیونکہ 28 تاریخ